الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب ہے بیع الحطب والکلأ، ایندھن اور گھاس فروخت کرنا۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہ قال، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں اصبت شارفا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مغنم یوم بدر، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے مال غنیمت سے ایک اونٹنی ملی۔ وَأَعْطَانِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارفا اخرى، اور ایک اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عنایت فرمائی۔ فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابٍ رَجُلٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، میں نے ایک دن ان دونوں اونٹنیوں کو ایک انصار آدمی کے دروازے پر بٹھایا۔ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِأَبِيعَهُ، میرا ارادہ تھا کہ ان پر اذخر گھاس لاد کر فروخت کروں۔ یہ ہے محل استشہاد، کہ میں نے سوچا تھا کہ اس پہ کوئی نہ کوئی چیز لاد کے بیچ دیا کروں۔ وَمَعِيَ صَائِغٌ مِّن بَنِي قَيْنُقَاعَ، اس وقت میرے ساتھ بنو قینقاع کا ایک سنار بھی تھا۔ فَأَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ رضی اللہ عنہا، میں اس کام سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر کے ولیمہ کے لیے خرچہ بنا رہا تھا۔ وحمزۃ بن عبد المطلب یشرب فی ذلک البیت معہ قینۃ، جبکہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جب بھی مسلمان نہیں ہوئے ہوں گے یا ہوئے بھی ہوں گے تو بھی وہ شراب کی حرمت کا جو ہے وہ حکم نہیں نازل ہوا، اس گھر میں شراب پی رہے تھے، اور ان کے پاس ایک گلوکارہ یہ گایا رہی تھی، الا یا حمز للشرف النوا، حمزہ اٹھو ان فربا اونٹنیوں کو پکڑو اور ذبح کر دو۔ فثار الیہما حمزۃ بالسیف، یہ سن کر حمزہ نے تلوار پکڑی۔ فجب اسنمتہما وبقر خواصرہما ثم اخذ من اکبادہما، حضرت حمزہ نے ان دونوں اونٹنیوں کی طرف بڑھے، ان کے کوہان کاٹ لیے، پیٹ پھاڑ کر ان کی کلیجیاں نکال لی۔ قال علی رضی اللہ عنہ فنظرت الی منظر افضعنی، میں یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا، یہی کیا ہوا؟ اب ایک بندے کی جو کل متاع ہے جس کے ذریعے اس کو انکم ہو رہی ہے اور وہ ساری ہی جاتی رہے، خدا نہ خواستہ جس طرح ہمارے ہاں بسا اوقات ہوتا ہے، ایک بندے نے مشینری لگائی اور اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے اور وہ ساری مشینری جل کے راکھ ہو جائے، اب جو انکم ہو رہی تھی وہ اس کے ذریعے کچھ تیار کر رہا تھا، پھر مارکیٹ میں بیچ رہا تھا، تو اس کا تو سارا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فأتیت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندہ زید بن حارثہ، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو وہاں زید بن حارثہ بھی موجود تھے۔ فأخبرتہ الخبر، میں نے آپ کو سارا وہ واقعہ سنایا۔ فخرج ومعہ زید، آپ جب باہر نکلے تو زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ فانطلقت معہ، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا۔ فدخل علی حمزہ، آپ حضرت حمزہ کے پاس پہنچے۔ فتغیظ علیہ، آپ نے بہت غصہ کیا۔ فرفع حمزہ بصرہ، تو حضرت حمزہ نے آنکھ اٹھا کر نشے کی حالت میں کہا، هل انتم الا عبید لآبائی، تم لوگ تو میرے باپ دادا کے غلام ہو۔ اب نشے کی حالت میں انسان کو کہاں پتہ چلتا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ فرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقہقر حتی خرج عنہم، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش واپس آ گئے۔ وذالک قبل تحریم الخمر، اور یہ واقعہ حرمت شراب سے پہلے کا ہے۔ تو واقعہ تو اصل وہی جو باب انہوں نے باندھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، کہ گھاس وغیرہ یا ایندھن وغیرہ بیچنا یہ جائز ہے، انسان اس کے ذریعے اپنے نظامی زندگی چلانا چاہتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے جی القطاع، جاگیر لکھ کر دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقطع من البحرین، انصار کو بحرین کی جاگیر دینا چاہی۔ فقالت الانصار، تو انصار نے کہا
حتی تقطع لإخواننا من المہاجرین مثل الذی تقطع لنا، ہم اس وقت تک یہ جاگیر نہیں لیں گے جب تک آپ مہاجرین بھائیوں کو بھی ویسے ہی جاگیر نہ دیں۔ آتے ہوئے مال کو کون روکتا ہے؟ نہیں، لیکن اخوت کا رشتہ ایسا تھا، کیا کہنے لگے، ہم اس وقت لیں گے جب ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی ملے گا۔ اور یہاں سگا بھائی کہتا ہے کہ میں نے اس مال کی حفاظت کی ہے، میں یہ کرتا رہا ہوں، لہذا میرا حق بنتا ہے۔ یعنی ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر وراثت کا حق ذرا دیکھیے کون کون رکھتا ہے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے ماں باپ کو سنبھالا، لہذا میرا زیادہ حق بنتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے فیکٹری میں نے سنبھالی ہوئی تھی، اس کا سارے خرچے میں نے اٹھائے ہوئے تھے، لہذا میرا حق بنتا ہے۔ تیسرا کہتا ہے جو کوٹھی ہے اس کے اوپر جتنا بھی کنسٹرکشن کا کام ہوا سارا میں نے کروایا ہے، پیسے میں نے لگائے، لہذا میرا حق بنتا ہے۔ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں، معاذ اللہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، اپنی طرف سے جو منمانی اور ذہن میں آ رہا ہے وہ سارا ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں ایک خاتون کا مجھے فون آیا اور کہنے لگی کہ ہماری کچھ پراپرٹی ہے، والدین ابھی موجود ہیں، تو میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ والد صاحب سے کہا کہ اگر آپ حصہ دینا چاہتے ہیں تو میرا بھی حصہ دے دیں، تاکہ میں اس کے ذریعے اللہ کا کو گھر بنا سکوں، میری خواہش ہے کہ میں مسجد بنا دوں۔ تو بھائیوں نے کہا تیرا حصہ کہاں سے بنتا ہے، تیرا تو بنتا ہی نہیں۔ کہا کیوں نہیں بنتا، میں آپ لوگوں کی بہن نہیں، جس ماں باپ کی آپ اولاد ہیں اس کی میں بھی اولاد ہوں۔ کہنے لگے نہیں 3 کروڑ ہمارا بنتا ہے، چلو ہم تمہیں 50 لاکھ روپے دے دیں گے۔ بھائی تمہارا 3 کروڑ کیسے بن گیا؟ وہ جی ہم نے سنبھالا ہوا ہے، ہم نے یہ کیا ہوا ہے، ہم نے وہ کیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاذ اللہ نہیں پتا، اور ان کو پتہ چل گیا۔ ہمارے پنجابی میں مثال بڑی عجیب دیتے ہیں، کہتے ہیں کل دی جمی گدڑی تے اج دا بیاہ۔ ان لوگوں کو آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ حصے ہم نے سنبھالے ہوئے ہیں، لہذا ہمارا ہی حق بنتا ہے۔ اور بہن کا اور احسان جتا کے کہہ رہے ہیں اسی تینوں 50 لاکھ دینے تو انہوں غریباں سمجھ لو۔ کیا ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ سعودیہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک خاتون تھی، اس کے حصے میں نا ایک دکان آئی، وراثت جب تقسیم ہوئی، اس نے اس دکان کو کرائے پہ دے دی، اس کو کرائے پہ دے دی، اور اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ زندگی کا پتہ نہیں کب یہ ختم ہو جائے، میں یہ کرایہ اللہ کی راہ میں دیتی ہوں، اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں رکھتی اپنے پاس، لہذا اگر میں تیری زندگی میں مر گئی تو تم نے بھی من وعن اس کا کرایہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، صدقہ کر دینا ہے۔ اس بھائی نے یہی کام جاری رکھا، حالانکہ وہ تو دنیا سے جا چکی، وہ چاہتا تو اس کو ہڑپ کر جاتا۔ ہوا کیا، دن گزرے، راتیں گزری، مہینے سال گزرے، گورنمنٹ نے وہاں سے کوئی چیز وہ لائن وغیرہ گزارنی تھی اور وہ دکان رکاوٹ بن رہی تھی۔ حکومت نے کہا کہ جی یہ دکان آپ ہمیں دیں، اس نے کہا یہ تو میری بہن کی امانت ہے، میں تو نہیں دے سکتا۔ انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ ہم اس کے مقابلے میں تمہیں پورا پلازہ دے دیتے ہیں، تو یہ ایک دکان ہے نا، ہم تمہیں پورا پلازہ دے دیتے ہیں، وہ کرائے پہ ہوگا، اس کا کرایہ تمہارا، اگر اس کا 10,000 ریال آ رہا ہے تو اس کا لاکھوں ریال آئے گا، تم وہ لے لو۔ اس نے کسی شیخ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، اس کو اس کے مقابلے میں پلازہ ملے گا۔ اس نے کہا جب مجھے پلازہ ملا میں نے تب بھی 1 روپیہ اپنے پاس نہیں رکھا، اپنی بہن کی وصیت کے مطابق میں نے وہ بھی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ یہ تھی وہ امانت داری کا صلہ، اور اس عورت کے خلوص کا صلہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں دے دیا، کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہی، اور بھائی اس کا نائب بن کے خرچ کرتا رہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ذریعے اس میں ایسی برکت ڈالی کہ پورا پلازہ اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑی بات جو اٹھائی جاتی ہے، میں پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر دوں، جی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، لے جو انہوں نے بیاہ نہیں کیتا تو بھائی آپ شادی کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں، جی ان کا جہیز بنایا ہے تو تانوں گھر والے نے وری نہیں بنا کے دیتی، وری نہیں بنا کے دیتی گھر والے نے،
اس وقت تو بڑا اچھل کود کرتے، میری بیگم کے لیے زیور بھی بنائے، اس کے لیے کپڑے بھی بنائے، اس کے لیے کام والے بھی کپڑے ہونے چاہیے، اس کے لیے یہ والے بھی ہونے چاہیے، اس کی یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے، یہ میری بیوی ہے جی، میری پہلی شادی ہے جی، یہ کون سا زندگی میں بار بار ایام آتے ہیں. یعنی اپنے چاہ سارے اتارے ہیں، بہن کو جہیزے کے سر پہ احسان کر دیا کہ اس کو جہیز دیا تھا، لہذا اب اس کو وراثت کی ضرورت ہی نہیں. بھائی آپ نام دیتے جہیز. یہ بات یاد رکھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کروڑوں روپے عطا کیا ہے نا، آپ نے 5 کروڑ کا جہیز اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو دے دیا ہے، وہ وراثت میں تب بھی حصے دار ہے. یہ تو اپنی گفٹ کے طور پہ دیا ہے نا، باپ نے اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو گفٹ دیا ہے، ہدیہ دیا. یا تو پہلے کہتے کہ بھائی یہ وراثت کا مال تمہیں دینے لگے، پھر وہ بتاتی آگے سے آپ کو کہ بھائی اتنے پیسوں کو میں نے جہیز کیا کرنا ہے، میرا جو حصہ بنتا ہے مجھے نکالنے میں خود ہی استعمال کر لوں. اس کی ملکیت میں دیں، اس کے ہاتھ میں دیں کہ لے بیٹی یہ تیرا حصہ ہے، یہ لے لا. ہمارا حال تو وہی ہے کہ ہم نے کسی کو پیسے ادھار دیے ہو نا، یعنی مجھے کسی نے 5 لاکھ روپے ادھار دیا ہے اور میں کسی وجہ سے واپس نہیں کر سکا، میں کہتا ہوں یار مجھ سے واپس نہیں، اچھا چلو میں زکوٰۃ کی کٹوتی کر دینا. یہ کوئی زکوٰۃ کی کٹوتی؟ چلو تینوں زیڈ کھاتے سے پا دینا. یہ کیسا زیڈ کھاتا ہوا بھائی؟ زیڈ کھاتا تو تب ہے جب 5 لاکھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا، پھر آپ زکوٰۃ دیتے، پھر پتہ چلتا آپ کے اندر اتنا جگرا ہے. اب پتہ ڈوب رہے ہیں، موبائل چوری ہو گیا، ہاں جی کیا بنا موبائل کا؟ وہ جی میں نے اللہ کے راہ میں صدقے کی نیت کر لی. جب ہاتھ میں تھا اس وقت صدقہ کر کے دکھاتے، پھر پتہ چلتا. اب پتہ کہ ڈوبے ہوئے ہیں تو لہٰذا چلو انہوں صدقہ کر دے. کیسی راہیں نکالتے ہیں ہم، چور راہ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا صدقہ نہیں ہوتا، ایسا جہیز جو ہے وہ وراثت نہیں ہوتا. چاہے آپ کروڑوں روپے کا اس کو دے دیں، وہ حصے دار ہے، برابر کی حصے دار. پھر آپ نے فرمایا سترون بعدی اثرتا فاصبروا حتی تلقونی، تم میرے بعد یہ دیکھو گے دوسرے لوگوں کو تم پر مقدم رکھا جائے گا، لہذا ایسے حالات میں مجھ سے ملنے تک صبر و شکیب سے کام لینا، صبر سے کام لینا. اصل میں اس میں انصار کو نصیحت کی گئی ہے کہ تمہیں حکومت نہیں ملنی، تمہیں حکومت سے محروم رکھا جائے گا، لہذا تمہیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، تم نے حکومت کے پیچھے نہیں بھاگنا حتیٰ کہ تم حوض کوثر پر مجھے ملو، اتنی دیر تک صبر کرنا ہے. اور انصار نے صبر کیا، انصار نے صبر کیا. اگلا مسئلہ ہے جی الرجل یکون له ممر او شرب فی حائط او نخل، جس شخص کے باغ میں گزرگاہ یا نخلستان میں چشمہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ابتاع نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للباعی الا ان یشترط المبتاع. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیوند کیے جانے کے بعد کھجور کا درخت خریدے تو اس کا پھل بیچنے والے کو ملے گا. مطلب درخت بالکل تیار تھا اور اس نے بیچ دیا، اب اس کا جو پھل ہے وہ بیچنے والے کا ہے. جب خریدار نے اس کی شرط کر لی ہو، جو خرید رہا ہے وہ یہ شرط کر لے کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو پھل لگا ہے یہ تمہارا ہے. اگر وہ کہے کہ نہیں میں پھل بھی تمہیں ساتھ میں بیچ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، جس بات کے اوپر وہ راضی ہو جائیں. اگلا مسئلہ ہے جی قرضہ لینا اور قرضہ ادا کرنا، تصرف سے رکنا اور دیوالیہ قرار دینا. باب ہے من اخذ اموال الناس یرید اداءها او اتلافها. یہ حدیث بڑی قابل غور ہے. جو شخص لوگوں سے ادائیگی یا بربادی کی نیت سے قرض لے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ. جو بندہ اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قرض ادا کرنے کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے. وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِطْلَافَهَا أَطْلَفَهُ اللَّهُ. اور جو شخص لوگوں کا مال ضائع کر دینے کے ارادہ سے لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا. جس کی پہلے سے نیت کھوٹی ہے نا کہ میں نے لے کے بھاگ جانا ہے یا میں نے رفو چکر ہو جانا ہے یا بعد میں نے ہاتھ کھڑے کر دینے کہ جی میرے پاس تو نہیں ہے. آپ اندازہ کریں، آپ کی تو مجھے صدا کا نہیں پتہ، آپ میں سے کوئی جانتا ہو تو وہ لازمی رہنمائی کرے. اب تک کہ میرے علم کے مطابق اگر کوئی بندہ کسی کا پیسہ لے کے بھاگ جائے، بعد میں ڈیفالٹر ہو جائے، دیوالیہ ہو جائے،
اور وہ ہاتھ کھڑے کر دیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، قانون کے اندر اس کی سزا صرف 6 مہینے جیل ہے۔ یعنی کتنا آسان ہے کہ میں آپ سے کروڑوں روپے اکٹھا کروں، اس کو میں ہڑپ کر جاؤں، ہضم ڈکار مار جاؤں، اور بعد میں پولیس مجھے گرفتار کر لے، 6 مہینے میں جیل میں رہوں، اور 6 مہینے کے بعد میں باہر آ کے میں لیگل ہوں، مجھے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، آپ میرے اوپر کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ میں تو سزا بھگت چکا۔ کیسی آسان سزا ہے؟ یعنی میں کروڑوں روپے اکٹھا کروں، اپنے بیوی بچے سیو کر لوں، اور 6 مہینے یا سال کا ان کو پیسے پکڑا دوں گے، میرے پیچھے سے تم نظام زندگی چلاتے رہنا، اور جب 6 مہینے بعد ہوں گا وہ بلیک منی وائٹ ہو چکی۔ کیسا مزیدار قانون ہے! یعنی اس کی کوئی سخت سزا ہے ہی نہیں، یہ تو بڑی موجیں ہیں جی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کی تو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ اور ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ جتنے ایسے لفنگے ہیں جو لوگوں کا پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، کہاں پناہ لیتے ہیں؟ جا کے دبئی میں، یعنی چوروں ڈاکوؤں کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ ان کو تو نہیں پتا نا بیچاروں کو، اس حکومت کو تو نہیں پتا، جو بھی ایسے فراڈ کرتا ہے دبئی بھاگ جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ پناہ لے لیتا ہے، اور اس سے پہلے وہ اپنا مکمل تحفظ کر چکا ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو ایسی جگہ پہ منتقل کر چکا ہوتا ہے جہاں پہ ان کو خطرہ نہ ہو، یا بعد میں اپنی فیملی کو بھی لے جاتا ہے۔ انسانوں سے تو بھاگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیسے بھاگے گا؟ اللہ تعالیٰ سے کیسے بھاگے گا؟ کیسے وہاں سے نجات پائے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو، اس وقت تک انسان ایسی حرکتوں سے باز نہیں آ سکتا۔ اب ہمارے ہاں قرض لینا ہوتا ہے اس وقت آنکھیں اور ہوتی ہیں، قرض واپس کرنا ہوتا ہے اس وقت آنکھیں اور ہوتی ہیں۔ اس وقت تو ہماری دلی دعا ہوتی ہے کہ اللہ کر کے اس کو بھول جائے، یا پھر ایسا ہو کہ یہ مر ہی جائے، یہ مر ہی جائے، تاکہ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، نہ یہ ہوگا نہ مجھ سے کل سوال کرے گا۔ اولاد کو کیا پتا، اہل خانہ کو کیا پتا، چلو ہڑپ کر دو۔ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا کا چند جو ٹکے ہیں نا، یہ کل قیامت کے دن وبال جان بن جائے، یہ گلے کا پھندا بن جائے۔ اس کو دنیا کے اندر انسان کو اپنے معاملے کلیئر کرنے چاہیے۔ ہمارے ہاں آج کے دور میں تو بالکل بھی اس بات کی پرواہ نہیں، بالکل بھی۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کا قرضہ دینا ہے نا، کسی کو قرضہ دینا ہے، اس کو ساری رات نیند نہیں آتی تھی، اس کو ساری رات نیند نہیں آتی تھی، یار میں نے تو لوگوں کے پیسے دینے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے۔ اب جس نے لینے ہیں اس کو نیند نہیں آ رہی، اور جس نے دینے ہیں وہ سکون کی نیند سویا ہوا بغیر کسی میڈیسن کا ہے، وہ کہتا ویکھی جاؤ، کوئی نہیں خیر۔ حتیٰ کہ ایک آدمی بتانے لگا کہ میں نے کسی سے کچھ قرض لینا تھا، پیسے لینے، میں اس کے گھر میں چلا گیا، اس کو جا کے کہا کہ جی میرا قرض ہے، کہتا ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا میرا دل تو کرتا ہے کہ تمہارے منہ پہ تھپڑ مار لا، کہتا بھائی میرے کو ہے ہی نہیں۔ کہتا میرا دل کرتا ہے تیرے گھر کے باہر 4 پائے بچھا دوں، وہ اندر چوک لے، کہتا لے بچھا لا، میرے کو ہے ہی نہیں۔ وہ خود لے، اندازہ کر لے۔ یعنی یہ قریب کی بات ہے، ماضی قریب کی بات ہے۔ مکان مالک جب کرایہ لینے کے لیے آتا تھا نا، تو اگر کسی وجہ سے کرایہ لیٹ ہو جاتا، وہ کہنے لگا میں تیرے گھر دے باہر منجی ڈا کے بیٹھنا، کہنا یار یہ کام نہ کری، میری عزت بڑی، اہل محلہ کیا سوچیں گے؟ میٹر کٹ جانا تو ساری رات اس ٹینشن سے نیند نہیں آنے کہ اہل محلہ کیا سوچیں گے، وہ کسی سے پکڑ دکڑ کر وہ اپنا سلسلہ چلا۔ اب وہ 4 بھائی خود دے رہا، کہتا یہ لو بچھا کے بیٹھ جاؤ، میرے پاس نہیں ہے، جب ہوں گے تو میں دے دوں۔ یہ بدماشی نہیں، یہ اگلے بندے کی شرافت کا نجائز فائدہ نہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو، اگر یہ معاملہ میرے ساتھ ہو اور میرے ساتھ یہ لوگ کردار ادا کریں، میرے اوپر کیا گزرے گی، میرے اوپر کیا گزرے گی؟ اس لیے یہ قرض کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت ہی نہ پڑے، ضرورت ہی نہ ڈالے۔ اور اگر بالفرض انسانوں کا معاشرہ ہے، انسان کو ضرورت پڑ ہی جاتی ہے، تو اس نیت سے انسان کو لینا چاہیے کہ میں نے اس کو واپس کرنا ہے۔ جب انسان اس نیت سے لیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے،
اب جس بندے کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے اسے اور کیا چاہیے. بہرکیف اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.